بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہ جانے کتنی راتوں سے جاگ رہا تھا، سوچ سوچ کے میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر میں کیا کرتا، مجھے وہ رات نہیں بھولتی تھی جب میں یہاں آیا تھا۔ نہ جانے کیسی ایک دم سے ہی کایا پلٹ کی اور کیا سے کیا ہو گیا، میری حیثیت پل میں بدل چکی تھی۔ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا کچھ علم نہ تھا۔ میں یہاں سے جا سکتا تھا اور نہ ہی میں یہاں رہ سکتا تھا، میرے دماغ جکڑ چکا تھا۔ آج سے 1 سال پہلے جو غلطی میں نے کی تھی، آج اس کی سزا بھگتنے کا وقت آ گیا تھا شاید۔ میں ایک زندہ دل انسان تھا اور محنت کر کے میں نے اپنی ایک دکان کھولی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے چل رہی تھی۔ میں ایک اکیلا ہی تھا، ماں باپ بچپن میں چل بسے اور تایا نے پال پوس کے اس قابل بنا دیا کہ اب میں اپنی روزی روٹی کمانے لگا تھا اور تایا کے گھر سے شفٹ ہو کر اپنی ہی دکان کے اوپر ایک کمرہ لیا تھا کرائے پر۔ میرا گزر بسر اچھا چل رہا تھا۔ میں کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے چلا جایا کرتا تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے گھر جو میری طرح سفید پوش تھے۔ میں ان کے لیے پھل فروٹ بھی لے جایا کرتا کیونکہ میرا کوئی تھا ہی نہیں جس پہ میں خرچ کرتا۔ انہی لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے پینے میں لطف آتا تھا۔ اس دن میں چھوٹے کو دکان پہ بٹھا کر خود آمنہ خالہ کی طرف چل پڑا۔ کافی عرصے سے میں ان کی طرف نہیں گیا تھا۔ راستے میں پھل اور گوشت لیا، خالہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کچھ خاص خوش نہ تھی کیونکہ ان کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی جو کہ نقاب کیے ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اندر چلی گئی۔ میں بھی کچھ جھجک سا گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے پوچھ ہی لیا کہ خالہ یہ کون تھی جو یہاں بیٹھی تھی؟ میری بات پہ خالہ کچھ گڑبڑا گئی اور کہنے لگی، یہ تو میری دور کی رشتے کی بانجی ہے، بیچاری یہاں شہر گھومنے آئی ہے، اس نے پہلے کبھی شہر نہیں دیکھا۔ اچھا یہ تو اچھی بات ہے، پھر گھوم لیا شہر؟ میں نے خالہ کو سامان دیتے ہوئے پوچھا۔ ارے کہاں بیٹا، تیرے خالو میں تو اتنی جان نہیں ہے کہ اسے گما سکیں، اور کسی پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ پرائی جوان بچی ہے، کل کلاں کو کچھ اونچ نیچ ہوگی تو۔ میں سر جگائے خالہ کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا کہ اچانک خالہ بولی کہ ایک سرور تم تو میرے اپنے بچے ہو، تم کیوں نہیں اسے گما لاتے؟ ان کی بات پہ میں چونک کے دیکھا۔ میں کیسے خالہ، میں تو جانتا تک نہیں۔ میں منع کرنے والا تھا کہ خالہ نے میری بات کاٹ لی اور زور دے کے کہا، اب تو تم ہی اسے گماؤ گے کیونکہ مجھے تیرے پہ بھروسہ پورا ہے۔ ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میری شروع سے ہی عادت تھی کہ میں کسی کو منع نہیں کر پاتا تھا، خالہ کو بھی منع نہ کر پایا۔ دوسری صبح ہی مجھے آنے کو کہا خالہ نے۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل لی اور خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ وہ لڑکی باہر نکل آئی۔ اس نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا، وہ اچھے سے نقاب کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو بولا تو وہ بیٹھ گئی۔ ہم روانہ ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اسے پہلے تارک روڈ دیکھنا ہے۔ میں اسے وہیں لے گیا اور اس نے کچھ چیزیں خریدیں اور ایک دم سے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، جوس پلا دیں۔ اس کی بات پہ مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا۔ میں اسے جوس کارنر پہ لایا اور جوس کا آرڈر دے دیا۔ میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا، آج سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح نہیں گھوما تھا اور نہ ہی جوس پیا تھا۔ بہت ہی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس لڑکی پر پڑی جس کا نام نیدا تھا۔ وہ جوس پی رہی تھی اور اس کا نقاب ہٹا ہوا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کے پلک چپکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، ایسا حسن میں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھا پا کر وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ میں نے جلدی سے اپنا رخ پھیر لیا۔ اف، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ بھلا نیدا کیا سوچے گی؟ میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ اس کے بعد نیدا نے خود ہی مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شہر گھومنے نکلی ہے، بلکہ وہ شاپنگ سے زیادہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اور جب میں اسے واپس لے کر جا رہا تھا، اس وقت بائک پر بیٹھنے سے پہلے اس نے مجھے ایک سوال پوچھا جسے سن کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے پوچھا، سرور مجھ سے شادی کرو گے؟ میں بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے نیدا؟ ایسے ہو سکتا سرور؟ بس میں آج رات ہی تمہیں خالہ کے گھر باہر بلاؤں گی۔ تم اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو رات 12 بجے آ جانا، ورنہ میں سمجھوں گی کہ میں تمہیں پسند نہیں آئی، اس نے اداسی سے کہا۔ تو میں نے فوراً ہاں کر دی، میں آؤں گا نیدا۔ میری بات پر وہ کھل اٹھی اور بائک پہ بیٹھ گئی، اور پھر اسی رات میں اسے لینے پہنچ گیا۔ میں نے کسی اور کی بائک لائی تھی تاکہ اگر کوئی دیکھ بھی لے تو پہچان نہ سکے۔ خالہ کے گھر سے کچھ دور کونے میں کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد نیدا آتی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے اب بھی اپنی قسمت پہ یقین نہ ہو رہا تھا، بھلا اتنی حسین لڑکی کیسے مجھے مل گئی تھی۔ میں اسے لے کر اپنے گھر میں نہیں آیا، بلکہ میں نے دکان سے کچھ فاصلے پر ایک دو کمروں کا مکان کرائے پہ لے لیا، اور ایک ماہ کے لیے۔
جہاں میرے دوست مولوی صاحب کے ہمراہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ رات 2 بجے ہمارا نکاح ہوا۔ میں بہت خوش تھا اور نیدا بھی مطمئن لگ رہی تھی۔ میں آج سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں تھا۔ میں بہت محتاط تھا کہ ہماری شادی کی خبر کسی کو نہ ملے، اور اسی لیے دن بھر دکان میں ہی رہتا۔ کچھ ہی دنوں میں پتہ چلا کہ خالہ والوں نے ندا کی تلاش ختم کر دی ہے۔ اب میں سکون سے تھا۔ ندا میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ پہلی بار کسی نے میرا اتنا خیال رکھا تھا۔ میں بھی دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں لانے کو بے چین رہتا۔ اس کے آنے سے میری دکان میں بھی بہت برکت آئی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں نے دوسری دکان کھول لی۔ 2 ماہ بعد مجھے ندا نے خوشخبری سنائی، میں باپ بننے والا ہوں۔ اب مجھے اس سے اور بھی محبت ہو گئی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور 9 ماہ بعد ندا نے ایک بچی کو جنم دیا، اور وہ دن بظاہر تو میرے لیے خوشیاں لایا تھا، مگر ہزاروں اندیشے بھی ساتھ لایا تھا۔ اچانک مجھے وہم نے گھیر لیا کہ میری بیٹی کہیں ندا جیسی ہی نہ ہو جائے، کہیں یہ بھی میرا منہ کالا کر کے کسی اور کے ساتھ نہ بھاگ جائے۔ بس یہی خیال اب میری ازدواجی زندگی میں زہر گھول رہا تھا۔ مجھے تو ندا سے اب گھن آنے لگی تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اف خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا! ندا نے پہلی بار ہی مجھے دیکھ کر شادی کا کہا، اور میں نے بنا سوچے سمجھے اسے انکار کر لیا۔ کبھی پوچھا تک نہیں کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں اور وہ کہاں رہا کرتی تھی۔ آج یہ سارے خیالات میرے ذہن میں کسی ناگن کی طرح پھن پھلائے کھڑے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے میں ندا کو اس کی بے حیائی کے تانے دینے لگ گیا تھا۔ مجھے اسے عجیب سی نفرت ہونے لگی تھی۔ میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا نام میں نے آبرو رکھا، لیکن اب مجھے یہ نام بھی ڈراتا تھا۔ آبرو 2 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ندا نے کبھی مجھ سے میری بے رخی کی شاید تک نہ کی تھی، مگر آج جب میں واپس آیا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اس طرح سسکتا دیکھ کر میرے اندر کی محبت پھر سے جاگ گئی۔ کیا ہوا ندا، کیوں رو رہی؟ اس طرح ندا نے سر اٹھا کر مجھے شکوہ کنان نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ سرور، مجھے میرے بابا سائیں کے گھر جانا ہے، وہ آہستہ سے آواز میں بولی۔ تو میں چونک گیا۔ ندا، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ اب وقت نہیں ہے، تم وہاں جاؤ۔ میری بات کاٹ کر وہ بولی، نہیں سرور، یہی تو وہ وقت ہے جب مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ خدا کے لیے انکار نہ کرنا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ ٹھیک ہے ندا، جیسے تمہاری مرضی۔ میں راضی ہو گیا۔ وہ جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ جب سے آبرو پیدا ہوئی تھی تب سے میں نے ندا کا جینا حرام کر دیا تھا۔ آج مجھے سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس میں بھی تو برابر کا شریک تھا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر فی الحال نہیں۔ جب وہ واپس آئے گی تب۔ ہم بس میں سفر کر رہے تھے۔ میں نے غور ہی نہ کیا کہ ندا نے کیوں کہا تھا کہ یہی تو وقت ہے میں وہاں جاؤں۔ اس کا کیا مطلب تھا آخر؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ندا بولی، سرور، میرا گاؤں آنے والا ہے، اگلے اسٹیشن پہ ہمیں اتارنا ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر ہم تانگے پہ سوار تھے۔ ندا نے کہا کہ فی الحال کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کا شوہر ہوں، وہ خود موقع دیکھ کر بتا دے گی سب کو۔ تانگا ایک بڑی حویلی کے سامنے رکا، اور جیسے ہی ندا اندر داخل ہوئی تو میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں چاروں طرف سے اس پہ پھولوں کی برسات ہونے لگی تھی۔ وہاں ساری خواتین اس کو گلے لگا کر پیار کر رہی تھی، اور ندا بھی اپنی والدہ سے مل کر خوب روئی تھی۔ ندا پہ ایک اجرک ڈال کر اسے انتہائی احترام سے بٹھا دیا گیا۔ ایک ملازمہ جلدی سے بڑی سی برات میں پانی لائی اور ندا کے پاؤں دھلوانے لگی۔ میں سخت حیرت میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا وہ کسی غریب کسان کی بیٹی ہوگی، مگر وہ تو اگلا منظر دیکھ کر تو میں اور چکرا گیا تھا۔ ملازمہ نے ندا کے پاؤں کا پانی گلاس میں بھرا اور ایک آدمی کو دیا۔ میں نے سنا نہیں وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی، مگر یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ ندا اب مہارانیوں کی طرح ٹھاٹھ سے بیٹھی ہوئی تھی۔ عورتیں ایک کر کر کے اس کا ہاتھ چومتی جاتی۔ حویلی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ایک لڑکی میرے قریب آئی اور میرے ہاتھ سے میری بیٹی کو لے لیا۔ وہ بھیڑ میں گم ہو چکی تھی۔ میں حیران پریشان سا کھڑا تھا۔ ندا تو جیسے بھول ہی گئی تھی کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ اتنی بڑی بات اس نے مجھ سے چھپائی تھی۔ وہ اتنے امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور مجھ جیسے عام آدمی کے ساتھ وہ کیسے رہتی؟ یہاں تک کہ میں نے بچی کی پیدائش کے بعد اسے بہت تکلیف دی تھی، پھر بھی اس نے اف تک نہ کیا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ وہیں آدمی آتا دکھائی دیا جس کو پیروں کا دھون دیا تھا۔ ملازمہ، بھائی بات سنو، یہ پیروں کا پانی تم کس کو پلا رہے تھے؟ میں نے پوچھا تو وہ ملازم مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ او بھائی، پیروں کا پانی کسی کو پلایا نہیں جاتا، میں تو اس کو آگ میں ڈالنے گیا تھا۔ پیر صاحب کا حکم تھا کہ بیٹی کے آتے ہی اس کے پیروں کا پانی آگ میں ڈالا جائے تاکہ اس کی ساری بلائیں جل کر خاک ہو جائیں۔ وہ کہتا ہوا وہ اندر جانے لگا۔ میں
مردانگے میں آ گیا۔ وہاں بیٹھا میں بس سوچوں میں گم تھا کہ کیا ماجرا ہے، اگر 1 سال بعد بھاگی ہوئی لڑکی گھر واپس آئے تو اسے زندہ درگور کیا جاتا ہے، یہاں تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے، کسی نے پوچھا تک نہیں ہے کہ 1 سال سے تم کہاں تھی؟ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا آرزو، یہاں کے لوگ جلد سونے کی عادی تھی، سب اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی۔ آپ کو بی بی جی نے اندر بلایا ہے۔ اس کی آواز پہ میں جلدی سے اٹھا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ پہلے لڑکی اندر گئی، پھر وہاں سے بہت ساری عورتیں نکلتی دکھائی دیں۔ اس کے بعد مجھے اندر آنے کی اجازت ملی۔ ندا چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بیٹھو سرور، اس نے چٹائی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے برا تو بہت لگا مگر ناچارہ بیٹھنا ہی پڑا۔ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا کہ تم کسی کو کچھ نہ بتاؤ گے کہ ہمارے بیچ کیا رشتہ ہے، کیونکہ اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو اسی چٹائی کے نیچے تمہاری قبر بنا دوں گی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو پائے گی۔ اس کے چہرے پہ سختی کے آثار نمایاں تھے۔ آج سے پہلے اس کا یہ روپ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ لیکن ادا، یہ سب کیا ہے؟ آخر تم کون ہو؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ سب بتاتی ہوں، خاموشی سے سنتے رہو۔ اس نے بتانا شروع کیا۔ میں اپنے والد پیر صلاح الدین شاہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ہمارے خاندان میں پہلی اولاد کو گدی نشین بنایا جاتا ہے، اور میں تو تھی ہی پہلی اور آخری اولاد۔ بابا صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں مگر دوسری بیوی سے اولاد نہ ہو سکی۔ اب رسم و رواج کے مطابق مجھے گدی نشین بننا تھا، اور اسی لیے مجھے کراچی میں ایک خاص مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی۔ میرے ساتھ میرے چھوٹے چچا کی اکلوتی بیٹی ریتا بھی تھی۔ ہم دونوں ہم عمر تھیں۔ ہم دونوں نے ساتھ میں ہی اپنی تعلیم جاری رکھی تھی۔ گھر اور گاؤں سے دور ہم اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ مجھے 5 سال بعد واپس آنا تھا تاج پوشی کے لیے۔ اس سے پہلے نہ میں یہاں آ سکتی تھی اور نہ کوئی مجھ سے ملنے آ سکتا تھا، لیکن 1 سال پہلے اچانک میرے چھوٹے چچا مجھ سے ملنے آئے۔ میں سخت حیرت میں تھی کہ آخر وہ کیوں آئے۔ چچا نے کہا کہ بیٹی ندا، جلدی کرو میرے ساتھ۔ کہاں جانا ہے چچا سائیں؟ آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے تڑپ کے پوچھا تو وہ رونے لگے۔ بیٹی بس خاموشی سے چلو، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ ان کو روتے دیکھا تو میں بہت گھبرا گئی۔ ضرور میرے بابا سائیں یا ماں سائیں کو کچھ ہوا ہے، یہی خدشات دل میں لیے میں چچا کے ساتھ نکل پڑی بنا سوچے سمجھے۔ لیکن چچا مجھے شہر کے ایک گنجان آبادی میں لے آئے اور آپ کی خالہ آمنہ کے حوالے کر دیا، اور مجھے کہا کہ ندا بیٹا، آپ کی جان اور عزت کو خطرہ ہے، اس لیے آپ کے بابا نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو فی الحال کسی ایسی جگہ پر چھپا دوں جہاں دشمنوں کا دھیان بھی نہ جا سکے۔ ان کی بات سن کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ کون سے دشمن چچا سائیں؟ بس بیٹا، آپ کو کیا معلوم ہمارے کتنے دشمن ہیں، بس آپ نے یہی رہنا ہے جب تک میں خود نہیں آتا آپ کو لینے کے لیے۔ میں نے چچا کو روتے ہوئے الوداع کیا، لیکن اس وقت میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے چھپ کے چچا اور خالو کی باتیں سن لی۔ چچا نوٹوں کی گٹیاں خالو کو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نذیر احمد، یہ لڑکی 1 سال تک کہیں نہ جانے پائے۔ جب میری بیٹی 1 سال بعد واپس آئے گی تو وہی یہ راز سب کو بتائے گی کہ ندا مدرسے سے بھاگ گئی تھی 1 سال پہلے۔ اور وہ ہنس رہے تھے۔ اور جب میری بیٹی گدی نشین بنے گی ندا کی جگہ تو میں تمہارا منہ نوٹوں سے بھر دوں گا۔ ان کی باتیں سن کر میرے ہوش و حواس گم ہو چکے تھے، میں پتھر کی بن گئی تھی۔ سب سنتی جا رہی تھی۔ چچا جا چکے تھے اور میں سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ 1 سال بعد جب میں حویلی نہیں پہنچی تو وہاں حویلی کی عزت رکھنے کے لیے چچا کی بیٹی ردا کو تخت سونپا گیا، اور یہی میرے چچا کی سازش تھی۔ میں ایک پنجرے میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ میں نے خالہ سے شہر گھومنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ اگر میں باہر نکلتی تو یہاں سے بھاگنا آسان تھا۔ خالہ شش و پنج میں مبتلا تھی مگر منع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے شک ہو جائے گا۔ لیکن دوسرے ہی دن تم وہاں آ گئے اور خالہ کو تم پہ بھروسہ تھا۔ تمہارے ساتھ باہر نکلی مجھے احساس ہوا کہ تم عورت کی عزت کرنا جانتے ہو، اور میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے تمہیں اپنے چہرے کی جھلک دکھائی تاکہ تم میرا حسن دیکھ کر مجھ پہ نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ مجھے 1 سال کہیں چھپنا تھا اور کسی مضبوط مرد کے سہارے کے بنا میں یہ نہیں کر پاتی، اور بنا کسی رشتے کے کسی نامحرم کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے تم سے نکاح کیا۔ لیکن جب مجھے علم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تب میں نے 9 ماہ تک صبر کیا، اور اس کے بعد تو تم سب کچھ جانتے ہو۔ وہ زہریلے لہجے میں بولی۔ میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اب تم اس حویلی میں میرے خاص ملازم کی حیثیت سے رہو گے۔ آبرو کو میری خاطر ملازمہ شریفہ پالے گی۔ وہ سب جانتی ہے اور مجھے اس پہ بھروسہ ہے۔
وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک شان سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے جانے کا حکم دے کر خود اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں اسے بس جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری منگواہ تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اب وہ میری دسترس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آج اس بات کو 10 دن ہو چکے تھے۔ میں اس حویلی میں ایک ادنا سا غلام تھا۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھنے کو ترس گیا۔ میرا سر پھٹنے لگا تھا، سوچ سوچ کر آخر ندا نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ مجھ سے نجات چاہتی ہے تو صاف صاف بتا دیتی۔ اس طرح سے میری تذلیل کر کے اسے کیا مل رہا تھا؟ 2 دن پہلے ندا کو گدی مل چکی تھی۔ اس کی خاص رسومات میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ندا نے اب تک اپنے چچا کی حقیقت نہ کھولی تھی، کیونکہ اگر وہ اپنی زبان کھولتی تو اس پہ بھی سوالات اٹھ جاتے۔ اسی لیے ندا اور اس کا چچا اپنی زبان سی کے بیٹھے ہوئے تھے، مگر اندر ہی اندر ضرور کچھ چل رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک دن شریفہ نے مجھے ایک چھوٹا سا موبائل فون لا کر دیا اور کہا کہ اسے رات کو دیر سے آن کرنا۔ میں حیرت میں تھا، کیونکہ میرے پاس تو اپنا فون تھا جس کا نمبر بھی ندا کو معلوم تھا۔ خیر رات ہوتے میں نے فون آن کیا تو کچھ ہی دیر کے بعد اس میں بیل بجنے لگی، ایک انجان نمبر سے۔ میں نے فون ریسیو کیا تو حسب توقع دوسری طرف ندا ہی تھی۔ کیسے ہو سرور؟ اس نے پوچھا۔ میں کیسا ہو سکتا ہوں ندا، تمہاری اور اپنی بچی کے بغیر؟ میرا ہے ہی کون تم دونوں کے علاوہ؟ اس کی آواز سن کر میرا گلا رن سا گیا۔ میری بات پہ اس نے گہری سانس لی۔ میری بات غور سے سنو۔ پھر وہ مجھے کچھ بتانے لگی۔ وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج رات مجھے حویلی کے اندر جانا ہے اور وہاں سے ندا کے چچا زد بہن ردا کے کمرے میں جانا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس خطرناک کھیل میں مجھے بھی شریک کیا جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح میں ردا کے کمرے میں پہنچا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں پہنچا ایک دم سے کسی نے بتی جلا دی۔ میرا خون خشک ہو گیا تھا۔ اب تو میری موت پکی تھی، لیکن وہاں پہ کوئی اور نہیں، ندا کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ ندا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن ندا میری طرف متوجہ نہیں تھی۔ میں نے دیکھا میرے پیچھے کوئی تھا جس نے مجھ پہ وار کرنا چاہا، لیکن میں نے پھرتی سے اس پہ قابو پا لیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ندا طیش میں تھی اور اس سے سوال کیے جا رہی تھی۔ اتنے میں ندا کے چچا اور والدین بھی آ چکے تھے۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ یہاں ردا کو مارنے آئے ہیں۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے، لیکن ندا نے میرے ہاتھ سے ہتھیار چھینا اور اس آدمی کے سینے پہ رکھ دیا۔ سچ سچ بتاؤ تم یہاں کس کے لیے آئے تھے؟ تب وہ آدمی کانپنے لگا اور اس نے کہا سچ بتا دیا۔ پورا گاؤں جمع تھا۔ یہاں ندا فیصلہ سنانے والی تھی، لیکن اس سے پہلے اس نے وہ سب بھی بتا دیا جو وہ راز میں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے چچا کی ساری حقیقت کھول کے رکھ دی اور ہماری بھی کہانی سنا ڈالی۔ لیکن گاؤں والوں، جب میں یہاں پہنچی تب بھی میرے چچا کا لالچ ختم نہ ہو سکا۔ ان کا منصوبہ اب بھی وہی تھا، مجھے راستے سے ہٹانا۔ کل رات مجھے چچا نے ردا کے کمرے میں سونے کا کہا اور کہا کہ ردا اداس ہے، تم اس کے ساتھ سو جاؤ۔ لیکن یہ ان کی سازش تھی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ جب میں گہری نیند سو جاؤں گی اس وقت ردا کو اس کے والد جگا کے لے جائیں گے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اور اسی وقت ایک آدمی اس کمرے میں داخل ہوگا جو کہ مجھ پہ حملہ آور ہوگا، اور جب میں ماری جاؤں گی تو سب لوگ میں چرچا ہو جائے گا کہ ردا بی بی کو مارنے آئے تھے، ندا بی بی کو مار کر چلے گئے۔ اس کی بات سن کر سب لوگوں میں چہمگیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ ہیں میرے چچا سائیں جو گدی کی لالچ میں اپنی ہی سکی بتیجی کی نہ تو عزت کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی جان کی پرواہ کرتے ہیں۔ ندا کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ ندا کے جالوں نے چچا کو پکڑ لیا اور میں اپنے چچا کو سزا سناتی ہوں عمر قید کی، جس طرح انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں اس گدی کو آج سے چھوڑ رہی ہوں۔ آج سے آپ سب کی بی بی سائیں ردا بی بی ہوں گی، کیونکہ مجھے اس منافقت کے ماحول میں نہیں رہنا اور نہ ہی میں اپنی اولاد کو اس دلدل میں پھنستا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ردا بی بی خوف خدا رکھتی ہیں، یہ سب آپ کی امیدوں پہ پورا اترے گی انشاءاللہ۔ اتنا کہہ کے ندا نے اپنی خاص چادر ردا کو اڑا دی۔ وہ دونوں لگ کر بہت روئیں۔ ردا اپنے والد کے لیے معافی مانگ رہی تھی جس میں ردا کا کوئی قصور نہ تھا۔ ندا اب آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتری، میرے قریب آ گئی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور میں نے جلدی سے اسے سہارا دیا۔ اب مسکرا رہی تھی۔ میرے جیسی گھر سے بھاگی ہوئی بیوی قبول ہے؟ وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ 100 بار قبول ہے، مجھے معاف کر دو ندا، میں تمہارے لائق نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگی تو وہ ہنس دی، البتہ لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ آپ کو سزا مل چکی ہے،
اب میں اپنے کردار کے خلاف ایک بات بھی نہیں سنوں گی۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کان پکڑ لیے۔ اب ہمیں اپنے گھر واپس تو جانا ہی تھا۔ آبرو لیے شریفہ بھی ہمارے ساتھ آ گئی۔ آج میں خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ ندا کے سامنے اس عظیم عورت میری جیون ساتھی تھی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ جا رہی تھی۔ میں جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔